گڈ مارننگ و صبح خیر میرے عزیز طلباء و طالبات. آج کا یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ 5ویں جماعت سبق نمبر 5 گھڑی کی کہانی کے اوپر ہے. اس کے اندر میں ہمیں اس چیز کی جانکاری ملے گی کہ وقت ہمارے کام کے لیے کس طریقے سے ضروری ہے. ہر روزمرہ کے کام میں وقت کا ہونا، وقت کی پابندی بہت آوشک ہے، ضروری ہے. اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. تو چلیے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹے جلدی اٹھو، دیکھو اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے. امی روزانہ صبح سویرے آواز لگایا کرتی تھی. روزانہ ٹھیک 8 بجے دودھ والا گھنٹی بجاتا ہے. روزانہ ٹھیک 8:30 بجے ابو دفتر جاتے ہیں. روزانہ دوپہر 11 بجتے ہی تفریح کی گھنٹی بجتی ہے. یعنی ابو دفتر جاتے بولے تو آفس جاتے ہیں، تفریح کی گھنٹی بجتی ہے، ٹن ٹن ٹن. ذرا سوچو کتنے سارے کام اس وقت سے جڑے ہوئے ہیں. ریل گاڑیوں کا آنا جانا، جہازوں کی اڑان، مرغے کی بانگ، چرچ کا گھنٹا، مل کا بھونپوں وغیرہ، یہ سبھی کام گھڑی سے ہی جڑے ہیں. سوچو اگر گھڑی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا کوئی کام نہیں ہوتا؟ لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوست. ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا میں کوئی بھی گھڑی نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی لوگوں کے سارے کام وقت کے مطابق ہوتے تھے. کیسے؟ تو دیکھیے، سینٹ آگسٹین کے پاس ایک مذہبی کتاب تھی جس کو وہ شام کے وقت پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جب وہ ایک خاص جملے پر پہنچ جاتے تو دوڑ کر گرجے کا گھنٹا بجا دیتے. اس طرح کتاب سے گھڑی کا کام لیا جاتا تھا. پھر کچھ لوگ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے وقت کا اندازہ لگانے لگے، یعنی سورج کے ڈوبنے اور نکلنے سے. یونان میں ایک اونچا کھمبا تھا. لوگوں کا اس طرف دھیان گیا کہ دوپہر کے وقت اس کی پرچھائی سب سے کم لمبی ہوتی ہے اور صبح اور شام کو لمبی ہوتی ہے. بس انہوں نے 4 قدم 5 قدم چل کر وقت کو لمبائی سے ناپ لیا. پر یہ گھڑی تو ہر جگہ نہیں لے جائی جا سکتی تھی. بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی یونان میں ایک کھمبا تھا، لیکن ہر جگہ تو نہیں اس کھمبے کو لے جایا جاتا. تو اب کیا ہوگا؟ چنانچہ سادھو لوگ اپنے ساتھ ایک چھڑی رکھتے تھے جس کے نچلے سرے پر ایک سوئی لگی ہوتی تھی. اس سوئی کی پرچھائی ڈنڈے پر پڑتی جس پر کچھ دوری پر گھنٹوں کے نشان لگے ہوتے تھے. اسے سورج گھنٹی کہتے ہیں، اسے سورج گھڑی کہتے ہیں. سورج گھڑی کئی قسم کی تھی. اس کے بعد پانی کی گھڑی کی ایجاد ہوئی. چین میں ایک پتھر کی سیڑھی پر بڑی بڑی تانبے کی کیتلیاں رکھ دی جاتی تھی. پانی ایک کیتلی سے دوسری کیتلی میں گرتا تھا. یہ کیتلیاں ٹھیک 24 گھنٹے میں ختم ہوتی تھی. وہاں ایک چوکیدار رکھ دیا جاتا تھا جو سب کو وقت کی جانکاری دیتا تھا. بعد میں پانی کی جگہ ریت نے لے لی. بچوں، تم نے 1 منٹ کے کھیل میں اس طرح کی گھڑی دیکھی ہوگی. ویسے بھی ہندوستان میں حیاتی گھڑی زیادہ مشہور رہی ہیں، جیسے مرغے کی بانگ. یورپی ممالک میں آگ گھڑی کا استعمال عام تھا، جیسے دیا جلانا، موم بتی جلانا وغیرہ. چین کے لوگ ایک چھوٹی سی ناؤ میں کوئلے اور بھوسے وغیرہ کی گھڑی بنا کر اس کو دھاگے سے باندھ دیتے تھے، جس کے دونوں سروں پر تانبے کی 2 گیندیں لٹکا دی جاتی تھی. جب بتی کو جلایا جاتا تھا تو 1 گھنٹے کے اندر آگ دھاگے تک آ جاتی. دھاگا جل جاتا اور وہ دونوں گیندیں نیچے رکھی پلیٹ پر گر جاتی، جس سے گھنٹے کی آواز آتی. اس کے بعد بگٹام اور بگ بین جیسے سائنسدانوں نے گھڑیاں بنائیں. گھنٹی والی گھڑی، الارم گھڑی، چابی والی گھڑی، گانے والی گھڑی، ہاتھ گھڑی، جیب گھڑی وغیرہ. مختلف طرح کی گھڑیاں بنتی گئیں اور آج بھی یہ سفر مسلسل چل رہا ہے. تو سب سے پہلے کس نے گھڑی کو بنایا؟ تو بگٹام اور بگ بین. بگٹام اور بگ بین جیسے سائنسدانوں نے گھڑی بنائی. تو یہ رہی آج کا یہ ویڈیو، جس کو آپ دیکھیں اور سنیں. انشاءاللہ پھر اس سے متعلق چند سوالات دیے جائیں گے جس کو آپ کو حل کرنا ہے. جب تک
میں الفاظ اور معنی بھی بتا دوں۔ چرچ کا مطلب ہوتا ہے عیسائی فرقے کی عبادت گاہ، طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اگنا، غروب کا مطلب چھپنا ڈوبنا، کیتلی چائے بنانے کا برتن جس میں ٹونٹنی لگی ہوتی ہے، یونان ایک ملک کا نام ہے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔